ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوم عاشورہ، یوم توبہ اور واقعہ کربلا۔ عزیزوں، ہم خوب واقف ہیں کہ اسلامی تاریخ میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کو یوم عید کی سی اہمیت حاصل تھی، اور اس دن روزے کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی جب فرضیت ہوئی تو اس کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کی حیثیت اگرچہ نفلی ہو گئی، لیکن یوم عاشورہ کی عظیم تاریخی اہمیت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، جس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ عاشورے کے دن توبۃ النصوح کی تجدید کرے اور اللہ سے توبہ کے قبول ہونے کے خواستگار ہو۔ پس جس نے اس دن اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ عزیزوں، مختلف روایات پر مشتمل احادیث اور ارشادات نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشورہ دراصل عظیم یوم توبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام بالخصوص اپنے ہادیوں پیغمبروں پر اپنی خصوصی رحمت سے ان کی مغفرت اور نجات کا سامان کیا۔ عزیزوں، اللہ رب العزت کے حضور بندے کی توبہ اور استغفار، اس کا عز اور انکسار اور اس کی انابت و خشیت اور اس کے مقام بلند کی سزاوار ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار بندگی کا خاصہ ہے اور انسانی عظمت اور اس کی بلندی کا سرچشمہ ہے۔ عزیزوں، بندے مومن کی یہ قلبی اور روحانی کیفیت ہی رحمت حق کو جوش میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے حضور بندے کا توبہ و استغفار کی یہ قلبی اور روحانی کیفیت جز وقتی، پارٹ ٹائم یا محض سالانہ وظیفے کی شے نہیں۔ عزیزوں، یہ تو مسلسل اور ہمہ وقتی عمل ہے، ریگولر اینڈ کنٹینیوس ایکٹ آف لائف ہے، جو کسی وقت بھی اللہ رب العزت خالق کائنات بندے مومن کی توبہ کی خالق کائنات کو بندے کی توبہ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عزیزوں، ہر سال اسلامی تاریخ کے آئینے میں یوم عاشورہ کی یہ سالگرہ ہمیں یہی احساس دلاتی ہے کہ بندہ مومن ہر لمحہ اپنے رب العزت کی حمد و ثنا کا خوگر رہے، دعا و مناجات اور توبہ استغفار سے سرشار ہو اور صبر و رضا پر کاربند ہو۔ عزیزوں، یوم عاشورہ کو بھی نبوت و رسالت کی اس کیمیائے سعادت کو اپنا نظم العین بنائیں ہم، اور مستقل اس پر کاربند بھی رہیں، اس لیے کہ ہماری تمام تر عبادات اور ریاضت، ہمارا تمام زہد اور تقویٰ اور ہمارے تمام تر اعمال صالحہ اس وقت تک ادھورے ہیں، نامکمل ہیں، جب تک ان میں انابت، خشیت، توبہ و استغفار شامل نہ ہو۔ ہمہ وقت توبہ و استغفار کے ذریعے ہی عزیزوں بندگی تکمیل کے مراحل طے کرتی ہے اور انسانی زندگی انسانیت کی معراج حاصل کرتی ہے۔ عزیزوں، آئیے اب یوم عاشورہ کو یوم واقعہ کربلا اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات دنیوی سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی ختم نبوت اور رسالت کے بعد، خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر حضرت عمر فاروق کا، پھر حضرت عثمان غنی کا اور پھر حضرت علی کا دور خلافت رہا۔ عزیزوں، دور نبوت اور رسالت سے متعلق خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہم ہر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں، میری امت میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ چست اور مضبوط عمر ہیں، اور شرم و حیا کا سب سے زیادہ جذبہ رکھنے والے عثمان ہیں، اور معاملات کی تہ کو پہنچ کر سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے علی ہیں، فاطمہ زہرا خواتین اہل جنت کے سردار ہیں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حمزہ اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اے اللہ، عباس اور ان کے فرزند کی ظاہر و باطن ہر طرح کی مغفرت فرما، ایسا کوئی گناہ نہ رہے جس کی ان سے باز پرس ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے ساتھیوں کے بارے میں ان کو میرے بعد تان اور تشریح کا یا تنقید اور تبصرے کا نشانہ نہ بنا لینا۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے اصل میں وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور چونکہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس لیے وہ میرے ساتھیوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ میری امت میں سب سے بہتر دور میرا دور ہے۔
پھر ان کا دور جو اس سے متصل ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے، اور پھر ان کا دور جو ان سے متصل ہوں۔ عزیزو، اس فرمان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خلفائے راشدین، خاندان نبوت اور رفقائے نبوی کی عظمت اور احترام کا نقش بالکل واضح اور عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں کسی قسم کی گستاخی یا نازیبہ کسی قسم کا احساس یا الفاظ کی قطن کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ عزیزو، لیکن یہ حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی کہ سب سے افضل اور برتر دور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد مرتبہ و فضیلت کے اعتبار سے خلفائے راشدین کا دور خلافت ہے، اور اسی میں کل 6 ماہ کا دور خلافت جو ہے حضرت حسن بن علی طالب کا دور خلافت ہے۔ کل 30 سال کا یہ دور خلافت جو اس ارشاد نبوی کا آئینہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا اپنا ملک دے دے گا۔ عزیزو، 30 سال کے عرصے پر محیط یہ دور خلافت رہتی دنیا تک اہل ایمان کو یہ باور کرانے، یہ احساس دلانے، یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تاریخ کے کسی موڑ پر بھی کسی بھی اسلامی مملکت میں جب بھی اس طرح کے مواقع پیش ہوں تو خلفائے راشدین کے طریقہ کار جو قرآن و سنت پر مبنی تھا اس کی روشنی میں رہنمائی حاصل کی جائے۔ عزیزو، یوں تو اہل نفاق کی جو سازشیں ہیں وہ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی مستقل جاری تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلامی کا وہ نازک دور تھا جس میں حرمت مسلم کا کوئی پاس اور لحاظ نہ رہ گیا تھا۔ اسی لیے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سب سے فائق حرمت مسلمان کی ہے۔ توحید الاخلاص کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کے حقوق کو مضبوطی سے مربوط کر دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ ہیں، الا یہ کہ دین اور احکام شریعت ہی کا کوئی تقاضا ہو کہ مسلمان کا احتساب کیا جائے اور اس پر قانون شرعی نافذ کی جائے یا جاری کیا جائے۔ کسی مسلمان پر جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا پہنچائے، الا یہ کہ ایسا کرنا واجب ہی ہو۔ یہی وجہ عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلامی کے اس نازک موڑ پر حرمت مسلم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے پیش نظر خونریزی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے بربنائے مصلحت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنی خلافت سے دستبرداری کو بہتر خیال کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے خوف تھا کہ قیامت کے دن میرے سامنے 70,000 یا 80,000 یا اس سے بھی زیادہ یا کم لوگ لائے جائیں اور ان سب کی رگوں سے خون بہہ رہا ہو، اور جس کا خون بہا وہ میرے خلاف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے، جس کے خون کا خون بہا میرے خلاف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے۔ اسی بربنائے مصلحت انہوں نے دستبرداری کو بہتر خیال کیا تھا حضرت حسن نے۔ عزیزوں، خلافت حضرت حسن کے بعد سے اسلامی تاریخ کا دور خلافت سے ملوکیت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ امیر معاویہ خلیفہ ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد یزید بن معاویہ، اور یزید کے دور خلافت میں میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی شہادت کا جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک نہایت حساس باب ہے۔ شہادت حضرت حسین کا یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو پیش آیا۔ عزیزو، یہ محض ایک شخصی واقعہ نہ تھا بلکہ اسلامی فکر و احساس کی بالادستی کی ایک مکمل داستان ہے، ایک مسلسل داستان ہے۔ عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کا واقعہ کربلا انسانی تاریخ میں ہمیشہ خالص ربوبیت، توحید و وحدانیت، قرآن و سنت، حقیقی اور عملی نبوی وراثت، خودداری اور شرافت، اخلاق و مروت، کردار کی عظمت اور بلند تر ایثار اور شجاعت کا درس دیتا رہے گا کہ منصب نبوت کی طرح خاندان نبوت کا منصب بھی عظیم تر اور صدق و اخلاص اور ایثار و عمل کا حامل رہا ہے، اور یہی وہ معیار ہے جو ہمیشہ ہر اہل ایمان کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ عزیزو، یہ واقعہ کربلا میں مسلسل یہ احساس بھی ہمیں دلاتا رہے گا کہ رضائے حق، صدق و اخلاص اور ایثار و عمل ہی اسلام کا حقیقی نصب العین ہے، خواہ وہ 10 ذی الحجہ قربانی حضرت اسماعیل کی شکل میں ہو یا یوم عاشورہ 10 محرم الحرام شہادت حضرت حسین کی شکل میں ہو۔ عزیزوں،
ذی الحج اور محرم بظاہر دو الگ الگ مہینے ہیں، لیکن ان دونوں کا قرب اور اتصال، یعنی ذی الحج کے مہینے پر اسلامی سن کا اختتام ہونا اور یکم محرم سے اسلامی سن کا آغاز ہونا، دراصل یہ اسلامی تاریخ کے دو دھاروں کا سنگم ہے، جس سے متعلق علامہ اقبال نے اپنے بلیغ الفاظ میں فرمایا تھا: غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔